وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 ستمبر بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جاری رہے گا، آیت نمبر 41 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چینج اوور کرو بھائی، چیک کرو۔ کل کی نشست میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اور ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا ہے اور بڑا ناشکرا بھی ہے۔ اور وہ چونکہ ناشکروں کی بات ہو گئی، زیادتی کرنے والوں کی بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور شکر گزار بندے کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے حبیب یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے اللہ بنا دے ہمارے لیے اس شہر کو امن والا، بنا دے اس شہر کو ہمارے لیے امن والا۔ بخاری شریف میں یہ روایت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اور یہ حضرت ہاجرہ کے وطن مبارک سے پیدا ہوئے سیدنا اسماعیل۔ تو بخاری میں جو روایت ہے وہ بڑی طویل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، میں اس کا کچھ مختصر حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کے بارے میں اور سیدہ ہاجرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ یہاں سے بیت اللہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس وادی ذی زر میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ ساتھ لائے اور چھوڑا، وہاں کچھ کھجوریں ساتھ دیں اور ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا تھیلا، یہ 2 چیزیں عطا کر کے ان کو وہاں چھوڑا اور واپس چل پڑے۔ اللہ کا حکم تھا تو بیوی کو بتایا بھی نہیں۔ سیدہ ہاجرہ پیچھے سے پوچھ رہی ہیں بار بار کہ آپ ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے کہ چھوڑو؟ جواب نہیں دے رہے۔ تیسری مرتبہ کہا اللہ امرک بہذا، کیا یہاں ہمیں یہ کام کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اچھا اذ لا یضیعنا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا نام سنتے تسلی آ گئی، اللہ کا نام سنتے ایمان بڑھ گیا، اللہ کا نام سنتے ہی حوصلہ بڑھ گیا۔ اللہ اے کاش کہ ہمارے گھروں کی خواتین کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر ایسے ہو جائے کہ سنتے ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ضائع نہیں کرے گا۔ اب بیٹے کو رکھا، ایک وقت آیا کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی، تو بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بہت زیادہ بلک رہا ہے، اور یہ ماں ہے ایک چکر صفا پہ لگایا، ایک پہاڑی مروہ پہ، وہ حاجی سب کو جانتے ہیں، تو دوڑ رہی ہیں، تقریباً 7 چکر لگے۔ بولو جی کتنے؟ 7 چکر لگے، تو کوئی بندہ نظر نہ آئے کہ جس سے پانی مانگے، کوئی سہارا نہیں ہے، مگر ماں کی بے قراری ہے کہ اس کو آرام نہیں آ رہا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ بھی جبریل علیہ السلام تھا، اور انہوں نے اس پہ وہ مارا پر اور پانی نیچے سے ابل پڑا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضا کا سعی الناس بینہما، یہ جو سیدہ ہاجرہ دوڑی ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سعی بنا دیا ہے۔ جو حاجی جو حج اور عمرے میں سعی کرتے ہیں، یہ انہی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پانی روک لیا، بولو پانی روک لیا، وہ کنارے شنارے بنا کے نا کہ پانی کہیں دور نہ چلا جائے، تو اس پر اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ اس پر میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو کھلا چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہو جاتا۔ انہوں نے چونکہ روکا تو کنواں بن گیا، بولیے روکا تو اس وقت تو دب گیا، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب نے اس کو کھود کر دوبارہ نکالا تھا۔ وہ تفصیل سے کبھی واقعہ انشاءاللہ پھر سناؤں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اچھا جی، جب وہ چشمہ جاری ہوا تو فرشتے نے کہا اے ہاجرہ لا تخافی الضیعۃ فإنہا ہنا بیت اللہ یبنیہ ھذا الغلام وابوہ ان اللہ لا یضیع اہلہ۔ اے ہاجرہ تو خوف مت کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ یہاں بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ یہ تو بیت اللہ میں ہے اور اس میں تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ یعنی تیرا خامد ابراہیم اس کی تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ان کو ضائع ہونے دیتا۔ تو جب یہ بیٹے کو چھوڑا اور بیوی کو بولو نا 99 سال کی عمر ہے، اور تھوڑے دل نو ہاتھ پہندا بچہ مسیطے پڑھن جائے، وہ جی ستا پیا سی، وہ جی اودی اکھ نہیں کھلی تے سکول دی واری کیویں کھل جاندی ہے۔ کل میں نے ایک آدمی سے کہا بھی تو اپنے بچے کو پڑھنے بھیج، تو وہ کہہ رہا تھا جی وہ بس آنکھ نہیں کھلتی، لیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بہانہ سکول پہ چلاؤ نا، یا تم نے مدرسے کا اور مسجد کا یہ مقام رکھا ہوا ہے آنکھ نہیں کھلی اٹھ نہیں سکا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ مسجد میں پہنچتے سکول والوں سے کہتے کہ مسجد کی وجہ سے بولو قرآن کی وجہ سے پر یہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے قاری صاحب سکول جانا ہے، قاری صاحب سکول جانا ہے۔ تو کی جنتی ٹکٹ مل جانی ہے سکول پڑھے یا کوئی بشارت آ گئی ہے کہ جو سکول نہیں پڑھے گا وہ ناکام ہے؟ بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ کروڑ پتی ہیں جناب، رزق اللہ کے پاس ہے، اور بڑے بڑے ایم اے انگلش والوں کو چپڑاسی کی نوکری بھی ملے، تو یہ کیوں ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے؟ ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بولو جی اللہ راضی۔ چھوڑا دور جا کر جہاں بچے نظر نہیں آ رہے تھے، بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور وہ دعا یہ ہے، اب میں نے آپ کو پس منظر سنا دیا۔ وہ دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کیا وہاں شہر تھا؟ یار کوئی بولو تو صحیح نا۔ تو نبی کہہ رہے ھذا البلدا آمنا، تو حضرت ابراہیم کو وہی سے اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہاں شہر بنے گا۔ تو شہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آمینہ، امن والا۔ بولو شہر امن والا، اور ملک امن والا۔ وجنوبنی، اور بچا لے مجھے، وبنیّ ان نعبد الاصنام، اور میرے بچوں کو کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑے، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ میں پوجا کروں گا؟ نہیں۔ اگو نہ بولو نہیں بھائی، سارے بولو نہیں۔ ان کو خطرہ تھا کہ میں بتوں کی پوجا کروں گا؟ نہیں۔ تو یہ دعا کیوں مانگی؟ اولاد کو بتانے کے لیے کہ جب میں نبی معصوم ہو کر بتوں سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہوں تو تم یوں مت کہا کرو کہ میں گناہ کرتا نہیں،
اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ ربا گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ تو دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ اور آپ کو بتاؤں، یہ پہلے روزی مانگی ہے یا بچوں کا گناہ سے بچنا مانگا ہے؟ اونچی بولو سارے، بولے کر یار تم اگو انجوائے کر رہے ہیں۔ او بھائی روزی بعد میں مانگی ہے، گناہوں سے بچنا۔ ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، غالباً 9 لڑکے تھے اس کے، اور 12 آنے بھی نہیں آ رہی تھی وہ ترکہ، تو کہا بیٹو جو میرے پاس 7 بر اعظم کی حکومت تھی، اگر میں چاہتا تو تم سونے کے برتنوں میں کھاتے، سونے کے برتنوں میں پیتے، پر میں یہ نہیں چاہتا، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم میرے بعد عیاشیاں کرو اور میں قبر میں عذاب بھگتوں، میں قبر میں مار کھاؤں، مجھے یہ میری اتنی ہمت ہے۔ اور ساتھ ایک قرآن کی آیت سنائیے، آخری لمحے تھے ان کے، آخری ٹائم چل رہا تھا، فرمایا بیٹو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو گناہ چھوڑے گا اللہ ہر تنگی سے آسانی عطا فرما دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور گناہوں سے بچنے والوں کو اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں کبھی ان کا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ اگر تم نیک ہوئے تو یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اللہ تمہیں کمی اگو پھر چپ کر گیا، تھوڑی کمی دہائی پئی ہے نا۔ اگر تم نیک ہوئے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تمہیں روٹی کی کمی نہیں آنے دے گا، میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے آگے دعا تو مانگی ہے رزق کی، پر پہلے دعا کیا مانگی ہے؟ وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سارے بولو بھائی، سارے بولو ماشاءاللہ، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو شرک تو مکہ میں شروع ہو گیا، آپ کہتے ہیں دعا قبول ہوئی ہے، پھر شرک کیسے آیا؟ حضرات انہوں نے صلبی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی۔ بولو کس کے لیے؟ صلبی، جو اپنے وطن سے، اپنی بیوی کے وطن سے، اور صرف 2 ہی بیٹے نہیں تھے، آپ نے ایک کنعانی عورت سے شادی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے بھی اللہ نے 6 بیٹے عطا فرما دیے تھے۔ یہ ذکر 2 کا ہی ہے مگر اولاد تو بہت ساری تھی۔ تو الحمدللہ جو اولاد حضرت اسماعیل کی تھی، بولو بھائی انہوں نے شرک، یہ تو قبیلہ جرہم والوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا اور قریشیوں کو نکال دیا، تو جو قریشی وہاں سے گئے وہ جاتے ہوئے یادگار کے طور پر کچھ پتھر لے کر چلے گئے کہ یہ چلو بھی بیت اللہ کے قریب کے پتھر ہیں، ان پتھروں کی انہوں نے پہلے جا کر طواف کرتے تھے اور سمجھتے تھے ان کا طواف بھی ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی پوجا شروع ہو گئی، اس طرح شرک آیا۔ مگر اس وقت دعا قبول ہوئی اور حضور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی یہ گمراہی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ فمن تبعنی، جو کوئی میرے پیچھے چلا، میری پیروی کرے گا، فإنہ منی، وہ تو میرا ہی ہوگا۔ بولو وہ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا اسی تے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چواں، تو اللہ دس رہا ہے پھر تواڈے دادے دا عقیدہ ویکھو کیڑا ہے، بولو تواڈے دادے دا عقیدہ اور تسی کیڑا اپنائی پھردے ہو؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو میری تابع داری کرے وہ میرا ہے، اور ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا جو تیری نافرمانی کرے، پر نسبت اپنی طرف کر لی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے اور تو بھی بڑا غفور اور رحم فرمانے والا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ چونکہ جو میرا نافرمان ہے وہ کافر ہے، تو کافر میں کے حق میں مغفرت کی دعا ہو سکتی، پر ساتھ اشارہ دے دیا کہ یا اللہ یہ ومن عصانی سے مراد کیا ہے؟ اگر گناہ کر بیٹھے زنا شراب وغیرہ تو یا اللہ معاف فرما دینا، غفور الرحیم، تو بڑا درگزر کرنے والا، بڑا رحم کرنے۔ اور اگر ہوئی کافر، یہودی ہو جائیں
عیسائی ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، تو پھر بھی ان پر رحم یہ کر کہ مرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے. یہ ہو گیا جی. پھر ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی بولو کہ اتنے ہل چلتے ویکھ آئے ہو، کوئی کھیتی باڑی آج بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی. تو یا اللہ یہ وادی ذی زرع ہے، پانی تک نہیں ہے، پر عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. تو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں نا، تو یا اللہ یہ میری بیوی میرا بچہ یہ تیرے پڑوسی ہیں، تو بھی ان کا خیال فرمانا. ربنا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ دعا ہو گئی جی. پہلا کام یقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ یہاں نماز قائم کر سکیں. بولو یہاں. تو جن گھروں میں نماز نہیں ہے وہ شیطان کے گھر ہیں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور خواتین نمازیں پڑھ رہی ہیں وہ رحمان کے گھر ہیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، شوق و محبت سے اس طرف مائل. بولو اس طرف. یہ ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ کچھ، ساری انسانیت کو نہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعنی وہ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں بھی وہ جو تیرے نبی کے عاشق بن کر رہیں گے، ان کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف مائل کر دے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے ہر مسلمان کے دل میں شوق ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا جن کے دل میں ہے بھائی، ہر مسلمان کے دل میں شوق ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ جوڑا اچھی بولے انہوں بلا لے. بھائی ہر مسلمان کے دل میں شوق ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ایک بار جاتا ہے وہ پھر اور تڑپتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں گیا گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ دیکھا، اس کا کیا تو میرا یار نہیں ڈٹھا. جس نے نہیں دیکھا اس کا گزارا، اور جو دیکھ آتا ہے وہ اور تڑپتا ہے. وہ ہر بار کہتا ہے یا اللہ بھی یہ جلوہ پھر دکھا دے، یہ جلوہ. اور اگو لوگ کہتے ہیں تو ایک باری ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں دل دا ان کی دسیے، جڑا ہو جائے ہو آئے وہ حال کی ہوتا ہے. جو نہیں گیا وہ اس کا آسان ہے، اور جو گیا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص حج پر جائے، عمرے پر جائے، یا دل میں خواہش پیدا ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہو رہا ہے، اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. اب آیا جی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یا اللہ انہیں رزق دے پھلوں سے. سموسے سے بول دے نہیں ہو، پیزا بھی ہے، پکوڑا اے سانو دے اے چیزاں، کیوں جی اے چیزاں لے کے بہ گئی ہیں ساری نسل نو. اور رزق کیا مانگا جا رہا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں والا رزق عطا فرما. پھلوں سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے، مزہ بھی آتا ہے. اتنے ماشاءاللہ چھولیاں دی دال وچ ککڑی پا کے کہندے نے غوث پاک دا لنگر. میں کیا تو وکھا نا غوث پاک نے کدے کھادا ہوئے، تو تو غوث پاک پہ تو نہ ڈال. حضور نے فرمایا گوشت کھانوں کا سردار ہے. بولو گوشت کھانوں کا، اور اس سے مراد بھی چھوٹا گوشت سمجھ لو، بڑا بھی پالو کوئی حرج نہیں، مگر یہ ککڑی اس میں آتی اور تو چھولیاں دی دال. میں نے 11ویں میں یہ بیان کیا، میں کیا چلو تسی ویسے کو لنگر کھا لو، غوث پاک دا کیوں کہندے ہو؟ وہ جی غوث پاک نے نہیں کھایا ہوگا. میں کیا بھئی غوث پاک نے بالکل نہیں کھاتا. کہندا تسی پڑھیا؟ میں کیا نہیں، میں سمجھے ہے. آکھو نا سبحان اللہ. میں کیا میں سمجھے ہے. کہندا کیویں؟ میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ روایت ہے کہ انہوں نے عشاء دے وضو نال 40 سال فجر دی نماز پڑھی ہے. اور اینو کھا لو تے وضو سلامت آ چھولے والی دال. لہذا یہ غوث پاک دا لنگر ویسے تم پکاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، پر ان پر کبھی دیسی مرغا پکا کے بھی کہو نہ بھی غوث پاک دا لنگر ہے.
آخو سبحان اللہ. میں تو دیسی ککڑ کھوا رہا تھوڑی سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی. بھائی کبھی بکرا بھی پکا کے کہو کہ یہ غوث پاک کا لنگر ہے. اعلیٰ چیزوں کی نسبت بھی تو ادھر کرو نا. تو اعلیٰ رزق مانگا جی لعلہم یشکرون, اور رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں. تو جنہوں اللہ کھان نو دے انہوں چوڑا ہونا چاہیے یا شکر کرنا چاہیے؟ جو تہاڈا خیال ہے دس دیو کی کرنا چاہیے جناب. یہ ہے. اب ایک نقطہ نوٹ کریں, دیکھیں نماز پہلے مانگی ہے, بیت اللہ پہلے مانگا ہے, اور لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف پھیرنے کی دعا پہلے مانگی ہے, رزق اینڈ پر مانگا ہے. دین ہے تو روٹی جائز ہے, اور جو اللہ رسول کا باغی ہے اس کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں کوئی فرق ہے, اس لیے روٹی بعد میں مانگی ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, اے میرے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کر رہے ہیں. یا اللہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے, دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. میں دعا تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ بندگی کا اظہار ہو جائے. اور فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ زمین میں اور نہ سب کچھ جانتا ہے. الحمدللہ الذی, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. وہب لی, جس نے عطا فرمائے مجھے, علی الکبری, بڑھاپے میں, اسماعیل و اسحاق. علی الکبری, بڑی عمر میں. اتنے بڑی عمر والے کہتے ہیں تو شادی نہ کر, پویں اندی زنانی مر جائے. لے ہوں تو چٹی داڑی نال شادی کرے گا, ہوں تو کر کے کر کی لے گا. یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. 99 سال کی عمر میں پہلا بیٹا عطا فرمایا ہے, اور وہ عجوزن زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہا, یا اللہ وہ تو کیا کہتے ہیں بانجھ ہو چکی ہے اور میری ہڈیاں بھی کھڑک رہی ہیں. بولو ہڈیاں بھی, یعنی بابیاں جو بھی کمزور بابے, بعض بابے تھے ماشاءاللہ بڑے تگڑے ہوتے نا. تو زکریا علیہ السلام کافی سمارٹ تھے, بالکل سلیم تھے. اس پر کہا کہ میری ہڈیاں بھی کھٹکنے والی ہو گئی ہیں, اب بھی مجھے بیٹا ملے گا. سبحان اللہ. اندروں تے شوق تے ایسی دعا بھی آپ کی تھی سی, پر وہ چاہتے سن گل اور پکی ہو جائے. بولو گل. جنید جمشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ بیچارہ شہید ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ باہر میں کسی ملک میں گیا تو ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے بھیک. میں نے پرس نکالا تو جتنے پرس میں ڈالر تھے نا ایسے پکڑ کے سارے ہی اس کو دے دیے. کہتا اس نے وہ جو سارے پکڑے تو سپیڈ لا کے بھاگ گیا. تو کہتے میں حیران ہوا کہ میں کہ بھاگا کیوں ہے بھائی, دیے تو میں نے. تو نال والا کہندا ہے اس واسطے نسیا بھی تو کتے غلطی نال تو نہیں دے بیٹا, واپس نہ لے لویں. بولو واپس ہے. اوہو بھول بھلیکھے ہو گیا. یہ تو بڑے خوش ہوئے, بڑے ہنسے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بیٹا تو خود ہی مانگ رہے تھے, پر جب اللہ نے دیا تو کبھی کہتے ہیں میری بیوی بانجھ ہے, کبھی کہتے ہیں میری تو ہڈیاں کھڑک گئی ہیں. چاہتے تھے کہ بات ذرا, جب اللہ نے کہا کہ ایسا ہی ہے میں تو تجھے دے کے ہٹوں گا, تو پھر کہنے لگے یا اللہ نشانی دے. یا رکھو نا سبحان اللہ, کی ہوا یا اللہ پھر اس گل دی کو نشانی دے نا کہ کدو ہوئے گا, کس طرح ہوئے گا. اللہ نے فرمایا جدو ہوئے گا نا 3 دن تو بول ہی نہیں سکیں گا. ہم تینوں سارا سنا چکے ہیں پیچھے. تو ایسا ہی ہوا, بولتی بند ہو گئی, اشارہ چل رہا تھا تو سمجھ گیا بھی گل بن گئی ہے. تو الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بھائیو. ہر حالت میں اللہ کی تعریفیں کیا کرو. اللہ کی قسم بہت ساری نعمتیں ہیں جو بیماریوں میں بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے. ان ربی لسمیع الدعاء, اور میرا رب بہت دعاؤں کے سننے والا ہے. اچھا بھائی نماز دی دعا ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ یار اللہ دا واسطہ سارے بولیا کرو, ایڈے بخیل ہونا تسی. بھائی نماز کی دعا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟
اب پھر وہی دعا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ اصل دعا نماز کی ہے، اور اصل عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری یہ دعا ضرور قبول فرما، سبحان اللہ، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی، ماں باپ سے مراد اصلی باپ چچا تھا نا آزر، وہ تو کافر تھا، اس سے تو دعا کرنے کے بارے میں روک دیا گیا، اصل جو سکا باپ تھا وہ تارخ تھا، اس کے حق میں دعا ہو رہی ہے، وللمؤمنین، سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، حساب والے دن، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، آمین، نہیں اونچی کہو آمین، آمین، اللہ اس دعا میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرمائے، آمین، اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی شامل فرمائے، آمین، اللہ ہماری آل اولاد کو بھی شامل فرمائے، آمین، شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ان کو اللہ شامل فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔